جی اگلے سیشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اگلے سیشن کی صدارت ہمارے محترم حسن کمال صاحب کو کرنی ہے, اور اس سیشن میں عشرت آفرین صاحبہ اور ہمارے بہت ہی محترم اشفاق حسین صاحب اور عقیل عباس جعفری صاحب, یہ تینوں اس سیشن میں موجود ہیں. میں چونکہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بہت زیادہ گفتگو کروں, کیونکہ وقت بہت گزر چکا ہے. میں بلا کسی تمہید کے دوسرے سیشن کا آغاز کرتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ اشفاق حسین صاحب یہاں موجود ہیں. وہ کسی ترتیب کو ہم مد نظر نہیں رکھتے ہوئے اشفاق حسین صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں سردار جعفری صاحب پر. محترم اشفاق حسین صاحب. بہت شکریہ جناب کہ سردار جعفری صاحب کی یاد میں جو آج یہ ویبینار منعقد ہوا ہے, اس میں بہت ساری اپنی ماضی کی باتیں ہم سردار جعفری صاحب کے حوالے سے اپنے عہد کو اور اس عہد میں جو کچھ لکھا جا رہا تھا, جو لکھنے والے تھے, ان سب کو ایک طریقے سے دوبارہ سر و نو غور کرنے کا موقع مل رہا ہے. پہلے سیشن میں بھی جو ہے گفتگو ہوئی ہے, افتخار عارف صاحب نے جو جتنی مدلل گفتگو کی ہے, جناب سار انصاری صاحب نے, شمیم حنفی صاحب نے, اس میں کوشش کی ہے. زیادہ جو نظر آیا مجھے وہ جعفری صاحب کی شخصیت کے حوالے سے جو مختلف پہلو تھے اس کی طرف زیادہ زور تھا, اور یہ دینا بھی چاہیے تھا. اس لیے کہ دیکھیں سردار جعفری صاحب نے کیا لکھا, سردار جعفری صاحب کی تحریر کہاں سے مل سکتی ہے, یہ تو چیزیں طالب علموں کو, پڑھنے والوں کو دستیاب ہو سکتی ہیں آسانی سے. لیکن وہ رویے, وہ انداز, وہ گفتگو جو نجی طور پر لوگوں کو, ان لوگوں کی گفتگو کا آپ اندازہ ہوا کہ ان کی جعفری صاحب کی شخصیت کے مختلف پہلو, یہ سب چیزیں آپ کو کتابوں میں ہمیں نہیں ملتی ہیں. اور میں نے ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں اس پہلے سیشن میں سیکھی. اور گفتگو تو مجھے طالب صاحب نے کہا تھا کہ 10-15 منٹ کا ایک مضمون لکھ لیجیے گا, لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ جب ہم ماضی کی یاد کی طرف جا رہے ہیں تو میں اپنے حوالے سے بھی گفتگو کروں کہ ہمارا ان سے کیا تعلق رہا. دیکھیے میں نے یہ 1965 اور 1971 کی جو جنگ ہو چکی تھی, اس کے بعد کی ہماری نسل, جب یہ کراچی یونیورسٹی سے میں فارغ ہوا تو ہمارے یہاں ملک, میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کہ ہمارے یہاں ہندوستان کے ادیبوں کی وہاں کی فلمیں تک جو ہیں وہ بھی کوئی وہاں دستیاب نہیں ہوتی تھی. اور وہی سب کی چیزیں تھیں جو سن 65 سے پہلے جو رابطے تھے ثقافتی دونوں ملکوں میں, اور کتابوں کا بھی, اخبارات کا بھی, رسائل کا بھی, وہی سب چیزیں وہاں موجود تھیں. اور انہیں کو ہم لوگ تبرک کے طور پر, طالب علم کے طور پر اس کو پڑھتے تھے. لیکن بعد میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایک کمی سی محسوس ہوتی تھی. پھر یہ ہوا کہ 1974 میں شملہ پیکٹ کے بعد 2-3 سال کے بعد راستہ کھلا, تو ہندوستان سے سب سے پہلی بھاری بھرکم شخصیت جو آئی وہ عصمت چغتائی کی تھی کراچی میں. آپ یقین مانیے کہ جیسے کسی ہم بالی ووڈ کے کسی اسٹار کو آپ دیکھ رہے ہیں, اس طریقے سے لوگ لگے تھا. آج عصمت آپا جو ہے کہاں تقریر کریں گے, یونیورسٹی میں, ہر جگہ, آرٹس کونسل میں, مختلف اداروں میں انٹرویوز ہو رہے ہیں, لوگ مل رہے ہیں, اخبارات بھرے پڑے ہیں ان کی. اور یہ ایک ایسی فتح. اس کے فوراً بعد جو دوسری بڑی شخصیت آئی وہ سردار جعفری صاحب کی آئی, اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ بس ہم لوگ اخبار میں صبح پڑھتے تھے. اس زمانے کو دعوت نامہ وغیرہ کا تو کانسیپٹ نہیں تھا کہ فلاں جگہ ہو رہا ہے, بس جس کو شوق پہنچ جائے تو بس میں لت پھن کے ہم لوگ بھی جاتے تھے. تو ایک دن یہ تقریر ہوئی, ان کی پہلی تقریر جب مجھے سننے کا موقع ملا جعفری صاحب کا, وہ کراچی پریس کلب میں تقریر تھی. اور اس میں ظاہر ہے کہ سب نے کہا کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ سوچ رہے ہیں تو اس کو اپنے الفاظ, اچھے الفاظ میں بیان کرنے کا ہنر بھی جانتے ہوں. اور ایسا کمال کا ہنر جو تھا وہ علی سردار جعفری صاحب میں تھا. چنانچہ وہ انہوں نے اس اپنی تقریر کا تو سحر جو تھا وہ تو طاری کر ہی دیا تھا. لیکن بعد میں جو انہوں نے اپنے نظمیں سنائی, اور اس میں وہ کون دشمن ہے, تم آؤ گلشن ہے لاہور سے چمن بردوش, ہم آئے صبح بنارس کی روشنی لے کر, پھر اس کے بعد یہ پوچھیں کہ کون دشمن ہے, یا وہ نظم کے یہ سرحد جو لہو پی تھی یہ کب سے, اور کب, اس میں آخر میں کہتے ہیں کہ میں اس سرحد پہ کب سے منتظر ہوں صبح فردا کا. میں ایک نوجوان طالب علم تھا اس زمانے کا جو یونیورسٹی سے فارغ ہوا تھا. یہ شاعری جو تھی اس نے جو ہے اندر سے جھنجھوڑ دیا, کیونکہ میری نسل کی جو تربیت ہوئی تھی وہ تو جنگی ترانوں, نغموں میں, اور اس میں گونجی ہوئی. تو کوئی ایسی آواز امن کی جو تھی
براہ راست خود مل ہی نہیں. ظاہر کہ ماشاء اللہ کے زمانے تھے اور سب چیزوں پہ قید و بند کی. اب یہ جو آواز سنی تو ہم نے کہا یہ تو ہم، اور اپنے اندر سے بھی، میں آپ کو اندر سے بتا، تعصب ہوتا ہے جیسا آپ تربیت آپ کی ہوتی ہے، ہندوستانی تو ہمارے بڑے مخالف ہیں، اس قسم کی فضا جیسے بن رہی تھی. اب جب یہ جو نظمیں سنی تو دیکھا کہ نہیں بھائی، یہ تو ان کا تو دل تو، یہ تو ہم سے بھی زیادہ نرم و نازک دل ہے، یہ تو ہم کی جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو اصل شاعری تو یہ ہے. تو ایک طریقے سے ان کی شاعری کا میں ذاتی طور پر مجھ میں رومانس پیدا ہوا اور پھر ان سے شخصیت سے قربت کا موقع ملا. لیکن پھر یہ ہوا کہ ہم یہاں پر 2 سال کے بعد ایک کینیڈا آ گئے. 1980 میں 1980 کا پہلا مشاعرہ ہوا اتفاق سے. اس مشاعرے کے حسن کمال صاحب تشریف لائے تھے. اس میں اتفاق ہے کہ تاریخی طور پہ یہاں موجود ہیں. تو اس کی پھر ایک فضا یہاں کینیڈا میں بنی. اس کے اگلے سال جو ایک کانفرنس ہوئی یہاں پر، جس کا بھی ذکر جو ہے افتخار عاری صاحب نے کا، بہت اہم کانفرنس تھی اردو کی. اس میں دوسرے سال 1982 میں ہوئی. اس میں جو جوش صاحب پر ایک سیشن تھا، تو اس میں یہیں آڈینس میں سردار جعفری صاحب تھے، گوپی چند نارنگ صاحب تھے اور احمد فراز صاحب تھے. اب اس میں احمد فراز صاحب کا کمنٹ یہ تھا کہ یہ وہ تک بند شاعر ہے، یہ جو تھا. تو اس پر جو ہے سب لوگ اپنا بیٹھے رہے، کوئی خاموشی نہیں. سردار جعفری صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں فراز، تم یہ غلط سمجھو. تو جو افتخار عاری صاحب نے کہا ہے وہ بات میں چونکہ خود موجود تھا میں بتاؤں کہ بالکل تاریخی اور بات ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر ڈانٹا. اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ سردار جعفری صاحب کے غصے میں، لہجے میں غصہ تھا تھوڑا سا، اور وہ عزیز بھی رکھتے تھے احمد فراز صاحب کو، بہت دوستی بھی رہی بعد میں بھی ایسی. لیکن اس ٹائم انہوں نے کہا ٹوکا. اس لیے تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں میں صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر بولنا چاہیے وہاں بولیں. یہ خاموشی جو ہے نا، یہ مصلحت جو ہے، یہ ان کی مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ان میں مصلحت کی بات نہیں ہے کہ سب کو خوش کرنے کے لیے بات کیا. انہوں نے ٹوکا اور انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا کہ جوش سے، اور یہ جو ذکر انہوں نے کیا آپ افتخار صاحب نے کہ اگر جوش نہ ہوتے تو یہ فیض اور یہ اختر الایمان اور یہ ہم سب لوگ نہیں ہوتے. یہ بات انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے اسٹمپور کہی. تو اس طریقے سے میں نے ان کو قریب سے دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے، صرف ان کی شخصیت جو ہے، شاعر بڑے شاعر تو ہیں لیکن یہ کہ ایسے انسان بھی ہیں جو سچ کو سچ کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. اور بات کی جو ان کی زندگی میں لوگوں نے، جو ہم نے پڑھے جو چیزیں، ان سے اندازہ ہوا کہ نہیں وہ چیزیں دیکھتے رہے. پھر کیونکہ اتفاق سے ان دونوں یہاں پر آنے کا مختلف مواقع سے موقع ملتا رہا، کافی موقع ملتا رہا. مجھے میزبان بھی میں رہا، گھر پہ میرے رہے بہت عرصے وہ، تو اس سے اور بھی قریب سے بہت سی چیزیں دیکھیں. تو یہ ہوا کہ 1984 میں جو ہے فیض صاحب کا انتقال ہوا. وہ اس دن ہم یہاں ٹورنٹو میں جشن علی سردار جعفری کرے تو ان کی 70ویں سالگرہ کا پروگرام تھا. بلکہ ہمارے یہ اور پرویز جعفری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سے ہماری تو ملاقات تھی نہیں. تو جعفری صاحب سے نے جو ہمیں تاریخ دینے کے لیے دے دیا، تو اس کے بعد کہنے لگے بھائی یہی تو تاریخیں جو ہیں وہ علی گڑھ میں رکھ لی گئی ہے. تو آپ بلرام پور میں جشن ہو رہا تھا. اب انہوں نے کہا بھائی وہ وہاں ہماری جنم بھومی جسے کہنا چاہیے. تو پھر کیا کہتا ہوں، میں نے کہا کہ صاحب ان کا نمبر دیجئے جو آرگنائزر ہیں، ان سے میں خود بات کروں کہ جی. تو میں نے پرویز سے کہا کہ بھائی، میری کوئی ملاقات نہیں تھی ان سے، پہلی ملاقات ہوئی، ان سے درخواست کی میں نے کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ تو ہندوستان میں رہتے ہیں، جعفری صاحب آتے ہیں، ہمیں تو کم موقع ملتا ہے، یہ سب یہاں ہوٹل سب بک کر لیا ہے، تو اگر آپ موقع دیں ہمیں تو ہم یہاں پر کچھ کریں. تو انہوں نے کہا کہ صاحب چلیے ٹھیک ہے، میں اپنا قربانی دیتا ہوں. تو وہ قربانی انہوں نے دی اور میں آج بھی اس کا احسان مند ہوں. اور اس طریقے سے خاص بات میں بتاؤں کہ جیسے شمی منفی صاحب کی گفتگو سے اور ان سے لگا کہ وہ اپنے ساتھ پورے کارواں لے کے چلتے تھے، صرف شاعری میں نہیں، تحریک کے حوالے سے نہیں، شخصیت میں بھی وہ لوگوں کو لے کے چلتے تھے. چنانچہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے جس رات کو یہ تقریب تھی یہاں پر 21 نومبر 84 کا دن تھا. ہاں، یعنی پاکستان میں رات ہو چکی تھی اور یہ وہ وقت ہے اور ہم یہاں جشن ان کا منا رہے. تو وہاں انہوں نے جو ہے پوری تقریب میں جو ہے کسی کا شعر نہیں پڑھا، انہوں نے اپنا بھی نہیں پڑھا، صرف ایک شعر پڑھا فیض کا. اور یہ وہ وقت تھا جب فیض کی روح جو ہے وہاں پر سمجھے انتقال ہوئے ہوئے چند لمحے ہوئے ہوں گے. اس وقت وہ یادیں تھے، ٹیلیپیتھی جیسے کہتے ہیں آدمی، ٹیلیپیتھی ہوتی کیا ہوتی ہے، پوری اس میں ریکارڈ میرے پاس موجود ہے تقریر، کوئی ایک لفظ کسی کا نہ. فیض کا ہی شعر پڑھا انہوں نے، کہا دیکھ فیض کا ہی شعر، موسم گل تمہارے بام پر آنے کا نام، اس کے جمالیاتی انداز میں شعر پڑھا. تو وہاں ہم لوگ اٹھے تو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. افتخار عارف صاحب نے لندن سے اطلاع دی.
تو دوسرے دن پھر ان کے ساتھ تقریب تھی، اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی سب تقریبات ختم کرو اور فیض کا جلسہ ہونا چاہیے. تو تاریخی طور پر فیض کی تعزیتی جلسہ جب ان کے دفن ہونے وقت کے فوراً بعد جو ہے وہ سردار جعفری صاحب کے کہنے سے یہیں اور خود ان کی صدارت میں یہاں ہوا، اور جس میں انہوں نے جس طریقے سے جذباتی طریقے سے انہوں نے بات کی وہ تقریب مختلف تھی، ظاہر کہ علمی نہیں تھی، بالکل اپنے جذباتی انداز میں. تو ان سے جو موقع ملتا رہا، ایک دفعہ ایسی ہوا 1985 میں گولڈن جبلی کانفرنس تھی لندن میں، تو وہاں علی سردار جعفری صاحب بھی آئے ہوئے تھے. تو اس میں کانفرنس کے بعد ایک دفعہ وہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مختلف 3-4 دن 5 دن ساتھ ہی رہنا تھا. تو اس میں بی بی سی کے کیفیٹیریا میں ہمیں جانا ہوا. تو وہاں پر یہ ہوا کہ ہاں یہ فیض صاحب کے انتقال کے بعد نیو یارک میں فیض صاحب کی یاد میں ایک تقریب تھی. تو انہوں نے مجھے بلایا تھا، میں نے کہا سردار جعفری صاحب ہے، ہم ان کو لے کر آ جاتے ہیں. تو رات کو ہمیں مشاعرہ مونٹریال میں پڑھنا تھا، صبح ہم نیو یارک فلائی کیا اور وہیں سے میں ان کے ساتھ لے کے کیلگری گیا. تو جب سفر میں جا رہے تھے جہاز میں کہنے لگے اشفاق صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ جو میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں، وزیر اعظم وغیرہ جیسے ٹریول کرتے ہیں. اب یہ خیال ہے کہ یہ 40 سال پہلے کی بات ہے، تو کچھ ایسا لگ رہا ہے. تو کہ رات وہاں گئے کینیڈا میں، پھر امریکہ، پھر یہاں، یہ کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیں کیسا لگ رہا ہے. کہنے لگے بس لگ رہا ہے کچھ سب بڑے آدمی ہو گئے، لائٹ بڑے آدمی ہو گئے، بس ایک سیکریٹری کی ضرورت ہے. میں نے کہا سیکریٹری مجھے بنا لیجیے. کہ چلیے یہ مسئلہ بھی الگ ہے. تو چھوٹوں سے اس طریقے سے گفتگو بھی کر کے بالکل اپنی سطح پر لانا ان کو، اور جہاں علمی گفتگو ہوتی تھی، جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں کرتے تھے. تو یہ اس میں لندن میں گئے تھے ہم لوگ بی بی سی میں، اس وقت ہمیں بھی جانا تھا، وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے تو جن سے ملنا تھا وہ سامنے تھے. تو نظر پڑ گئی ہماری سردار جعفری صاحب سے، کہ آئی بھائی چائے پیتے ہیں، تو وہاں کینٹین میں بیٹھے. تو وہاں پر گفتگو تو صبح تک انہوں نے کچھ ایک کانفرنس میں کہیں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ خواتین وہاں بیٹھی تھی جن کا تعلق تھا ریڈیو سے، فلم ڈرامہ تھیٹر وغیرہ سے. تو جعفری صاحب ادھر سے گزرے تو انہوں نے کہا جعفری صاحب آئیں یہیں بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم اتنی ساری ہو، میرے لیے مصیبت ہو جائے گی یہاں بیٹھنا. تو انہوں نے کہا کہ ویل وی نیور تھاٹ یو آر اے سیکسسٹ مین. تو یہ گفتگو چلی. تو اس پر انہوں نے کہا بتا، تو ہماری گفتگو جو وہاں بات چیت شروع ہوئی، تو میں نے کہا وہ سب خواتین کو بڑا اعتراض ہے، کیا کہنے بھائی وہ سمجھی نہیں میرے مذاق کو. اور پھر انہوں نے گفتگو کی. تو میں نے کچھ ان سے کوشش کی کہ ہم لوگ وہاں پہ کچھ خواتین کے حوالے سے کچھ بات، تو کچھ یادداشت میں کچھ چیزیں تھیں، کچھ جو ان سے باتیں کی، سوالات کی، تو وہ میں نے نوٹ کر لی تھی. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ ان سے گفتگو تھوڑی سی جو وہاں ہوئی، ایسی غیر رسمی گفتگو تھی، جو صرف کیا کہتے ہیں عورت کے حوالے سے، جو ایک ٹاپک وہاں چھڑ گیا تھا تو اس حوالے سے ان سے کی. تو چند منٹ ہوئے ہیں طالب صاحب ہیں؟ جی جی. ہاں تو میں نے مضمون سے نہیں، وہ ان سے تو لکھا تھا میں نے کہ، تو میں تھا، ہمارے دوست خالد سہیل صاحب بھی وہاں تھے، ہم سب لوگ تینوں بیٹھے تھے. تو میں نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ نے اپنی شاعری میں بیوی کا ذکر، ان کا مصرع ہے نا کہ ہر عاشق ہے سردار یہاں، ہر معشوقہ سلطانہ ہے، تو اس حوالے سے، اور ہم لوگ سنتے بھی بہت دلچسپی تھے اس کو، نئی چیز تھی ہماری. دیکھیے آج کے دور میں 2020 از اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن 40-45 سال پہلے یہ بڑا مارکا ہوتا تھا. اور اس موضوع پر گفتگو بڑی، اور نسائی ادب پہ، فیمنسٹ لٹریچر پہ جو یہ گزشتہ 30-35 سال میں زیادہ اردو میں بھی جو گفتگو ہوئی ہیں، اب تو کافی باضابطہ ہو گئی، لیکن اس ابتدائی شکلیں تھیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ نے اپنی شاعری میں بیوی کا جس ذکر جس خوبصورتی سے کیا ہے، اس کی مثال آپ کے پیش رو شعراء میں بہت کم نظر آتی ہے. آپ کا یہ مصرع کہ ہر عاشق سردار یہاں، ہر معشوقہ سلطانہ ہے، اس کی نشاندہی کرتا ہے. مجموعی طور پر آپ کی شاعری اور زندگی میں عورت کا احترام نظر آتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کہا کہ کچھ خواتین کے بارے میں بات کی جائے کہ بھائی آپ یہ مصرع تو کہہ دیا، تو ایک شاعرانہ مصرع اور چیز ہے، لیکن یہ کہ آپ کا رویہ بھی ذرا تفصیل سے پتہ چلے. تو انہوں نے کہا بھائی ضرور، اور اس بات پہ بات ہونی چاہیے. اور ان کا جواب یہ تھا کوٹ کہ ضرور عورتوں پر موضوع بات ہونی چاہیے، لیکن اپنے خیالات اور اردو شاعری میں عورت کے مقام پر گفتگو کرنے سے پہلے پھر انہوں نے وہی واقعہ، کیونکہ وہ ہارڈ ٹاپک تھا تو اس کا ذکر انہوں سنایا. کہنے بات ایسے تھی کہ انہوں نے میری بات کو غلط خواتین نے لیا. ہوا یہ تھا کہ سوویت یونین میں ایک پپٹ تھیٹر ہوا کرتا تھا، تو وہاں میں نے ایک شو دیکھا تھا جس میں ایک کردار شیطان کو ہوتا ہے جو 2 عورتوں پر بیک وقت عاشق ہو جاتا ہے.
اس شو کے دوران شیطان کہتا ہے a woman can deal with two devils but even a devil cannot deal with two women. تو کہنے لگے بہرحال یہ واقعہ تھا تو میں نے اس حوالے سے ذکر ان کا کیا تھا، تو وہ بعد میں انہوں نے بھی انجوائے کیا کہ بہت اچھی بات ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں اردو شاعری پر اگر نگاہ ڈالیں تو ہمیں سوائے میر انیس کے، ابھی یہ دیکھیں ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ تقریر کر رہے ہوں، یہ تو ہم ایسے ہی بیٹھے چائے پی رہے ہیں اور کچھ نوٹ بات کے لیے کوئی پراپر انٹرویو بھی نہیں، تو کتنا ان کا ذہن مرتب تھا جس کی ابھی حنفی صاحب نے، سر انصاری صاحب نے، ان لوگوں نے ذکر کیا. وہ واقعی جو بات کہہ رہے تھے وہ لفاظی نہیں تھی، کیونکہ ایسی گفتگو بیٹھے جو ہے ایسی مدلل گفتگو کر رہے تھے. کہنے لگے کہ بھائی دیکھیے ہم اردو شاعری پر اگر نگاہ ڈالیں تو سوائے میر انیس کے جنہوں نے ماں اور بہن کے رشتے کا بھی ذکر کیا ہے، باقی ساری اردو شاعری میں عورت صرف معشوقہ کے طور پر نظر آتی ہے. اب یہ اتنا سجا ہوا جملہ ہے جو ایک دم سے صرف وہی کہہ سکتا ہے جس نے اس موضوع پر پہلے سے غور کیا ہو. تو یہ ان کی اس کا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم علی گڑھ میں جب پڑھا کرتے تھے تو عورت کی صورت تک نظر نہ آتی تھی. عورتوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہمیں ریلوے اسٹیشن پر جانا پڑتا تھا جہاں فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس کے ڈبوں میں انگریز عورتیں نظر آتی تھی. تو وہ ہوتا تھا کہنے لگے کہ بھئی ہم لوگ جہاں بیٹھے تھے کہ نظر کہاں تھی لڑکیاں، آپ لوگ تو خوش قسمت ہیں. تو وہاں سیٹی بجتی تھی ریل کی تو پتا بھئی اب آگے ریل. تو مجاز کی نظم کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ اسی حوالے سے کہ سیٹی بجتی تھی تو پھر ہم لوگ جاتے تھے کم سے کم وہیں کے کچھ ایک جھلک دیکھ سکے. ظاہر ایک نوجوانی کے اپنے ایک جذبے ہوتے ہیں تو بڑی انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ، اور ان دونوں علی گڑھ کا بھی ذکر کیا. آپ کا علی گڑھ سے تعلق کہنے کہ علی گڑھ میں اس زمانے میں جو ہے آزاد خیال یعنی مہذب اور مینٹلی اینڈ سوشلی ایکسیپٹیڈ جو لوگ تھیں، خواتین تھیں وہاں پر، ان میں ایک 4 خاندانوں کو ذکر کیا، بڑے دلچسپ انداز میں ذکر کیا. کہنے ایک خاندان تو شیخ عبداللہ کا تھا جن کی بیٹی ڈاکٹر رشید جہاں تھی، ان سے راشد جہاں سے بہت متاثر تھے وہ، اور گفتگو میں وہ اسی حوالے سے انہوں نے بات کی. پھر ان کا دوسرا خاندان جو تھا وہ سلطانہ کا تھا، اب ان سے ذکر تعلقات کا انہوں نے ذکر کیا. پھر ایک ڈاکٹر عبداللہ بٹ کا ذکر کیا کہ ان کی، تو انہوں نے بڑے دلچسپ کرنے کا ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ شریف صاحب کی بیٹی جو شریف زادیاں ہیں، یہ بٹ صاحب کی بٹیاں ہیں، اور اس قسم کے وہ انہوں نے بتایا. لیکن پھر انہوں نے سنجیدگی سے کہا کہ بھائی بات یہ پروفیسر فلسفی شریف فلسفی صاحب کی بیٹیوں کو، جن کا منظور حسین صاحب کے جن کا ذکر ابھی افتخار عارف صاحب نے کیا، ان کا ذکر کیا کہ انگریزی کے پروفیسر ہوا کرتے تھے. تو اس دور میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیوں نہیں ہماری اردو شاعری میں آ سکتے. معاشرے میں جب جو نظر آئے گا وہی تو چیزیں نظر آئیں گی. تو ہماری سوسائٹی اتنی وہ دور کی ڈیولپ نہیں ہوئی، تو اس لیے جو ہے آپ یہی ذکر اسی قسم کے شعر آئیں گے کہ وہ کوٹھے پہ ننگا پاؤں آنا یاد ہے، یہ کوئی ظاہر کہ جو یا تھوڑا سا پاؤں کی ایک جھلک دیکھ کر پورا افسانہ بنا دینا. تو اس لیے کہ تو ان سب چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہمارے ترقی پسند تحریک کے بعد جو ہمارے مجاز کے حوالے سے ذکر کیا کہ اس میں جو انہوں نے کہا تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. تو کہنے کہ پہلی دفعہ جو ہے ہمارے 2 دوستوں نے جو ہے اس میں ایک جیتی جاگتی عورت کا تصور ہماری شاعری میں انہوں نے پیش کیا. تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے کہا میرے یہاں بھی اس لبریشن کا یہ تصور ہے. میری طویل انہوں نے کہا کہ نئی دنیا کو سلام ہے، عورت کو پریگننسی کا جو ہے ابھی ایکسپیرینس بالکل ڈفرینٹ ہے اس زمانے میں، اور انہوں نے ہم نے بھی پڑھا لیکن اس طرح توجہ نہیں کی تھی جو انہوں نے یاد دلائی کہ میری نظم میں بھی تھا. انہوں نے کل جب میں نے پریگننسی کا جو میرے یہاں جب اس کا ذکر نفع لہو ناچتا ہے رگیں ٹوٹتی ہیں میرے جسم سے کوپلیں پھوٹتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اسی میں اور نظم نے کہا کہ میں تصور میرا گھٹنیوں چل رہا ہے. ابھی جدید شاعری کا لہجہ بھی ہے، جدید انداز بھی ہے، اور وہ موضوعات بھی نئے ہیں. تو یہ جو ایک دم سے کہا جاتا ہے کہ ترقی پسند شاعری صرف نعرے بازی کر رہی تھی، تو بھائی صاحب نعرے بازی نہیں کری تھی. ان کو ایک نئے پیغام دینے کے لیے ایک نئی ویکیبلری کی ضرورت تھی، ایک نئے اب یہ جو جذبے ہیں اس کو یہ پرانی شاعری میں کہاں سے اس کو آپ کر سکیں گے. ظاہر ہے کہ اس کے لیے جب زبان نہیں استعمال کریں گے تو اس میں ٹوٹ پھوٹ بھی ہوگی، اس میں وہ نوک پلک تو درست کے ہوئے مصرے نہیں ہوں گے. تو جو کمزوریاں پڑتی تھیں اس پر اعتراض بس کر دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو نعرے بازی کر رہے ہیں. مجروح صاحب کا کہ یہ بھی کوئی ہٹلر کا چیلا ہے، جانے دے مار لے ساتھی جانے نہ دے جائے. اس قسم کی شاعری کو نمونہ بناتے کہ یہ اس قسم کی بات یہ ہوتی ہے کہ آدھی سچائی ہوتی ہے
یہ جب نظم وہ کہتے جب وہ جا رہے ہیں ٹریڈ یونین کے مزدوروں کے جلسے میں نظم پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ کیا نظم پڑھیں گے, کس قسم کی زبان میں گفتگو کریں گے, یہ سوال تو آئے گا نا. تو اس جو ہے یہ جب طریق پسند تحریک نے اس زبان کو بھی بدلنے کی کوشش کی اور ووکیبلری نئی انٹروڈیوس کی ہماری شاعری میں, اور اسی لیے وہ اس کا تنظیمی طور پر ختم ہو جائے اور بات ہے, لیکن رجحان کے طور پر جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے. یہ کہنا کہ وہ مر گئی تو یہ تو جدیدیت والی تحریک مری ہوگی, یہ تحریک تو نہیں مری, وہ جدیدیت کا جو نظریہ ہے. تو اس میں انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں عورت کے حوالے سے گفتگو بڑی تفصیل سے کی اور ہم لوگوں نے اس سے کافی جسے کہتے ہیں بہت کچھ سیکھا. اگر اس کو 3 منٹ میں کنکلوڈ کر لیں تو میں یہ کہہ رہا تھا اس کو یہی ختم کر دیتا کہ ان کی تو گفتگو بڑی دلچسپ تھی, ہم نے نوٹ کر لی تھی اپنے لوگوں کے لیے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ بڑے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو وہ دراصل ایک آپ کا سیشن ہوتا ہے, جیسے سیمینار ہے, یہاں ہم گفتگو جو سن رہے ہیں لوگوں کی, تو اس کے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہمارے یہاں جا رہی ہوتی ہیں. تو جعفری صاحب ان لوگوں میں تھے جن کو ہم کہیں گے کہ اپنی جگہ کی یونیورسٹی کا درجہ تھے. تو جب آپ ان کے بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ صرف تصویریں تو کم کھنچائیں, زیادہ تر ان سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے اور سن رہے ہوتے تھے, کر بھی نہیں رہے ہوتے تھے, گفتگو سن رہے ہوتے تھے, کیونکہ وہ لوگ جو بولتے تھے اس میں ایک تجربہ ہوتا تھا, ان کی علمیت ہوتی تھی اور ان سے سیکھنے کا موقع ملتا تھا. تو ہم خوش قسمت تھے کہ ہمارے دور میں ایسی شخصیتیں زندہ تھیں. ایک اور بھی شخصیتیں تھیں, اور سردار جعفری صاحب ان میں ایسے نمایاں شخصیتیں جن سے ہم نے سیکھا. اور آج کے سیمینار میں بھی ان کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے اور ہوگی ابھی, ان میں بھی ہمیں اسی طریقے کا سیکھنے کا موقع ملے گا. تو میں شکر گزار ہوں انجمن کا بھی اور آپ کا بھی اور پرویز جعفری صاحب کا بھی کہ انہوں نے اس کا اتنا اچھا انتظام کیا اور ہم کو سیکھنے کا موقع ملے. بہت شکریہ. بہت شکریہ اشفاق صاحب, میں بڑی معذرت چاہتا ہوں درمیان میں, حالانکہ میرا ٹوکنے کا کوئی بھی خیال نہیں تھا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اشفاق صاحب گفتگو کریں اور ہم سنتے رہیں. بس حسن کمال صاحب کو 1:30 بجے دوسرا سیشن بھی جوائن کرنا ہے. ظاہر ہے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہو گئے. کمال صاحب ہمارے بڑی شخصیت ہیں, بڑے محترم ہیں, اور انہوں نے آج وقت نکالا اتنی مشکل سے, اور ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. میں بہت احترام کے ساتھ, ظاہر ہے کہ میں مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا. حسن کمال صاحب کا کیا تعارف کراؤں کہ حسن کمال صاحب کا نام ہی ان کا تعارف ہے. پوری اردو دنیا, بلکہ اردو بھی یہ قید ہوگی, بلکہ پوری دنیا میں ان کا نام جو ہے وہ جانا پہچانا ہے. ہندوستان کے مختلف زبانوں کے لکھنے والے حسن کمال صاحب کو جانتے ہیں, اور ان کی جو بھی ان کی صحافتی مصروفیات رہی, ہم سب ان سے واقف ہیں. میں بہت احترام سے حسن کمال صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. محترم حسن کمال صاحب. بہت شکریہ. جی حسن بھائی. جی بہت شکریہ. اصل بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس شو یا سیمینار یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں, اس میں تحقیق اور تنقید کے میدان کے ایسے شہسواروں کو جمع کر رکھا ہے کہ ان کی موجودگی میں میرا علی سردار جعفری صاحب کی شاعری پر کوئی رائے زدی کرنا بہت دشوار ہے. اور اگر میں کرنے کی جرت بھی کروں تو زیادہ سے زیادہ میں وہی باتیں دہراؤں گا جو میں نے اب تک سنی ہیں, اس سے آگے نہیں جا سکتا. بس ویسے آپ کی آواز آ رہی ہے سر؟ آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے. آ رہی ہے. جی بالکل آ رہی ہے. ہاں, بس مختصراً یہ عرض کر دوں کہ جن شعراء کا کلام پڑھ کر یا سن کر میری طبیعت شعرگوئی کی طرف مائل ہوئی, ان میں علی سردار جعفری کا ایک بہت اہم نام شامل ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب شعرگوئی کی طرف طبیعت مائل ہوئی تو ان کی وہی شاعری اور وہی نظمیں سب سے زیادہ ہم میرے لیے باعث کشش تھی, جن کی طرف وہ سحر انصاری صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جن پر نعرہ بازی کا الزام لگایا جائے. اس عمر میں شاید
शायरी की तरफ उससे ज्यादा कोई और चीज मुतवज्जे कर भी नहीं सकते। ये तो बहुत बाद में हुआ कि हम रफ्ता रफ्ता ये जानने लगे कि जाफरी साहब के पास वही कुछ नहीं है, बल्कि वो शायरी भी है जिसमें इमलियों के पत्तों पे धूप पर सुखाती है, या जिनमें बरके जुबान से नुत्फ़ सदा की हर तितली उड़ जाती है। हम उस इख्तियाराती शायरी को समझ सकते। मैं मेरी सबसे बड़ी सादत ये है कि मुझे जाफरी साहब के साथ रहने का तवील अरसे तक मौका मिला और मैं अक्सर उनकी खिदमत में हाजिर होता रहता था। जब वो मीराबाई पर वर्क कर रहे थे तब भी कभी कभी मुझे किसी खिदमत के लिए तलब करनी पड़ती, तो मेरा उनका बहुत साथ रहा। सबसे अहम बात ये थी कि जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो इस शहर में, उरुसुल बलाग बम्बई या मुंबई में, वो तरक्की पसंद शायरी की इमामत करते हैं और उनकी इमामत कबूल की जाती रही। और सिर्फ तरक्की पसंद शायरी की नहीं, बल्कि जो तरक्की पसंद अफसाना निगार और नस्सार थे, उन्होंने भी उनकी इमामत कबूल की, चाहे वो करण चंद्र हो, राजेंद्र सिंह बेदी हो, इस्मत चगताई हो, कुर्रतुल ऐन हैदर हो, सब ने उनके सामने ज़ानुए अदब तय किया। तो उनकी रुखसत के बाद, जाफरी साहब के दुनिया से कूच कर जाने के बाद, तरक्की पसंद शायरी और अदब को जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, सबसे बड़ा इस शहर की अदबी फजा को नुकसान। और वो जलसे और वो मीटिंग्स जो उनकी वजह से की जाती थी, जिनका एहतमाम वो किया करते थे, वो तकरीबन धीरे 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 अपनी अक्सर बंद हो चुकी। तरक्की पसंद शायरी तो अब भी जिंदा है और किसी न किसी शक्ल में हमेशा जिंदा रहेगी। उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक अदम मसावात का माहौल दुनिया में कायम रहेगा। तो वो तो बहरहाल है, लेकिन वो महफिलें, वो चीज़ें बंद हो गई जो उनकी वजह से हमें एक तहरीक का मौका मिलता है। जाफरी साहब के शायरी के बारे में तो मैं क्या कहूँगा, बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं, उनको दोहराने से कोई फायदा नहीं, वक्त ज़ाया होगा। मैं उनकी एक और दिलचस्प पहलू की तरफ इशारा करूं, जो गालिबन यहाँ पर जो अदबी शख्सियात मौजूद हैं वो उसे बेअदबी समझें, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बहुत दिलचस्प और बहुत मज़े की बात। शायरी के साथ साथ अली सदा जाफरी ने तरकीब भी लिखी, बहुत अच्छी तरकीब, बहुत अच्छे नस्सार भी थे वो बहुत अच्छे, उन्होंने रिसाला गुफ्तगू बहुत अच्छा निकाला था, बहुत खूबसूरत रिसाला। लेकिन उन्होंने फिल्मों में भी उनका दाखिला हुआ था। मैं उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अधूरे गीतों का शायर कहता हूं। यानी ये अजीब व गरीब बात है कि उन्होंने जब भी गीत लिखना चाहा तो वो पूरा गीत नहीं लिख सकते। पहला गीत जो मुझे याद पड़ता है वो फिल्म फुटपाथ का गीत था, जिसमें दिलीप कुमार और मीना कुमारी काम कर रहे थे और जिसमें मौसीकार खय्याम की म्यूजिक थी और बहैसियत मौसीकार वो उनकी पहली फिल्म थी। उस फिल्म में उन्होंने एक गीत लिखा शुरू किया था। वो गीत आज तक लोगों को याद है, बहुत खूबसूरत गीत है, आज तक मशहूर है। फिल्मी जुबान में उसका मुखड़ा जो था वो था, शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम, आ भी जा आज मेरी कसम। मगर वो इतना ही लिख पाए थे और ये हुआ था कि दो एक रोज में उसके वो अंतरे लिखेंगे कि वो चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सरगर्म मेंबर थे, गिरफ्तार हो गए, तो जाहिर है वो गीत
ادھورا رہ گیا اور پھر اسے باقی گیت جو تھا وہ مجموعہ سلطانپوری نے کمپلیٹ کیا. اسی طرح ایک اور فلم تھی انارکلی, سی رام چندر کی میوزک تھی اس میں بھی انہوں نے ایک گیت شروع کیا اور وہ بھی بہت خوبصورت گیت تھا, جاگ درد عشق جاگ. بہت خوبصورت گیت تھا. انہوں نے ایک ہی انترا لکھا تھا کہ آنکھ تیری لگی ذرا لگی سارا جہان سو گیا, یہ زمین سو گئی آسمان سو گیا عشق کا سہاگ, جاگ درد عشق جاگ. مگر اس کے بعد پھر وہ گرفتار ہو گئے. باقی گیت جو تھا وہ راجندر کرشن نے پورا کیا. تو وہ اس طریقے سے فلمی شاعری میں وہ ادھورے. ایک اور فلم کے گانے انہوں نے لکھنا شروع کیے تھے, حبہ خاتون, لیکن اس کا بھی وہ لکھ ہی رہے تھے کہ کچھ وجہ سے وہ فلم بند ہو گئی. تو وہ فلموں کے مکمل گیتکار نہیں بن پائے, لیکن ان کی شاعری سے ہم گیتکار لوگ جو تھے وہ ہمیشہ مصرے چراتے ہیں. بہت سارے آپ کو ملیں گے شاعر کے ہاں بھی, مجروح کے ہاں بھی, ایسے مصرے جو سردار جعفری کے. اب ان کے اوپر اگر ایک تحقیق کی جائے تو وہ ایک الگ موضوع بن جائے گا, لیکن بہرحال یہ ایک ایسی چیز تھی جو میں سمجھا کہ اس کا ذکر کر دوں, تاکہ ورنہ تنقید اور تحقیق خاصا خشک موضوع ہے تو شاید کچھ لوگوں کو اس سے تفنن روا ہو. تو میں اپنی یہی سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا, ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا. اور اگر آج کچھ لوگوں کو میرے 2-4 شعر یاد بھی ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ مجھے علی سردار جعفری جیسے شاعروں کی صحبت نصیب ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ تنقید و تحقیق کا معاملہ میں دوسروں میں چھوڑ دیتا ہوں اور آپ لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ. واہ واہ واہ, بہت ہی مختصر وقت میں آپ نے ایک اچھی اور بالکل نئی بات جو ہے ہم لوگوں کو معلوم ہوئی, اور یہ بالکل نیا پہلو سر آپ نے نکالا. واقعاً یہ پہلو جو ہے ہو سکتا ہے شاید آپ نے عقیل عباس جعفری صاحب اس میں کچھ اضافہ کریں, اسی بات کو آگے بڑھائیں, لیکن یہ بہت ہی اچھا, ابھی تک یہ تذکرے میں نہیں آئی تھی بات. اور آپ کا چونکہ خود فلم سے تعلق ہے اور فلمی دنیا کے بارے میں آپ کی معلومات بہت زیادہ ہے, اس میں اس پہلو کو یہ پروگرام جو ہے وہ دیکھیے ہر پڑاؤ پر جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے. اشفاق صاحب کی گفتگو اتنی اچھی تھی, حسن کمال صاحب نے اسے اور معیار بخش دیا, دھیرے دھیرے اور آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. اور یہ پروگرام تو اس طرح کا ہے کہ اگر جتنے بھی لوگ اس پروگرام میں موجود ہیں وہ اکیلے ہی اگر ہوتے تو بھی پورا پروگرام ہو جاتا. حسن کمال صاحب خود اکیلے گفتگو کر سکتے تھے جعفری صاحب پہ, یقیناً کہ بہت سارے لوگ کئی اساتذہ یہاں موجود ہیں اور سب نے گفتگو کی ہے تو سارے پہلوؤں کا احاطہ لیا ہے. اور اب یہ بڑا ٹاسک جو ہے وہ عقیل عباس جعفری صاحب کے لیے. عقیل عباس جعفری صاحب ہماری فہرست کا اگلا نام ہے. عقیل صاحب کو کون نہیں جانتا ہے, انسائکلوپیڈیا ہم لوگ کہتے ہیں عقیل صاحب کو. اکثر جب ہم لوگ یہاں دلی میں کچھ وہ جمع ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی بات جو شاید آپ کو کسی جگہ نہ ملے وہ عقیل عباس جعفری صاحب کے خزانے میں مل جائے گی. ان کا علم اور ان کی معلومات بہت زیادہ ہے, ہر قدم پر جو ہے وہ ہمیں اویئر کرتے رہتے ہیں. میں بہت احترام کے ساتھ عقیل عباس جعفری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. آواز آ رہی ہے عقیل صاحب آپ کو؟ عقیل صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ عقیل صاحب آپ اپنا انمیوٹ کر لیں, میں نے آپ کو انمیوٹ کا آپشن دیا ہے, آپ اپنا انمیوٹ کر لیں. انمیوٹ کا آپشن دیا ہے, اس پہ کلک کر لیں, انمیوٹ کر لیں. آپ نے ویڈیو بند کر لیا, آپ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو, میں نے انمیوٹ کا آپشن دیا ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی حضور.
جی آواز آپ کی کلیئر نہیں ہے، ذرا سا آواز اگر آپ بہت ہلکی آ رہی ہے آپ کی آواز. میرے خیال سے شاید آپ ایئر فون اگر نکال دیں تو زیادہ بہتر آئے گی. صاحب آپ کا آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ آپ کی آواز تو آ رہی ہے مجھ تک. بس آپ کی آواز بہت اچھی آ رہی ہے. اپنا کیمرہ آن کر لیں اور بس اب آپ گفتگو کریں. بہت اچھی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی یہ اناڑی پن ہے تھوڑا سا ساری چیزوں سے، کیونکہ کم موقع ملتا ہے اس طرح کا، نہیں تو ہر دفعہ یہی چیزیں سیکھتا ہوں. تو سردار جعفری صاحب کے تعلق سے بہت اچھی گفتگو اشفاق صاحب نے، شمیم انتی صاحب نے، کمال صاحب نے، حسن کمال صاحب نے اور افتخار صاحب نے اور دیگر احباب نے کی. اچھا، یہ وہ احباب ہیں جن کو سردار جعفری صاحب کے ساتھ ملنے کے خاصے مواقع ملے، ان کے ساتھ ان کی صحبت میں وقت گزارا انہوں نے اور ان سے براہ راست استفادہ کیا. میں بس یہ کہ بچپن سے چونکہ ہمارے ایک نسبی تعلق تھا سردار جعفری صاحب سے، تو وہ گھر میں تو بہت ذکر ہوتا رہتا تھا. ان کے جو یہاں پہ کراچی میں اعزاء ہیں ان کے ہاں بہت آنا جانا رہتا تھا، لیکن براہ راست ملاقاتوں کا موقع بہت کم ملا. ایک صرف بات میں ایک واقعہ یاد دلاؤں پھر آگے چلتا ہوں کہ جب ان کی خطابت کا میں پہلی دفعہ میں نے مشاہدہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ کراچی میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا انڈین کونسلیٹ میں، اور اس میں ہمارے جو ناظم مشاعرہ تھے کراچی کے ایک شاعر نقاش کاظمی صاحب، وہ بار بار یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہندوستان سے آئے ہوئے فلاں مہمان شاعر، فلاں ہندوستان سے آئے ہوئے فلاں مہمان شاعر. تو وہ جو جس ہندوستان کے شاعر کو وہ دعوت دیتے تھے تو وہ یہ کہہ کر بلاتے تھے. صدارت سردار جعفری صاحب کی تھی. تو جب سردار جعفری صاحب آئے اپنے اسٹیج پر اور ان کو دعوت دی گئی، تو انہوں نے آ کر ایک بڑا شاندار فقرہ کہا. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ جو سفارت خانہ ہوتا ہے وہ اس ملک کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے جس ملک کا وہ سفارت خانہ ہو. تو اس وقت آپ ہندوستان کے سفارت خانے میں تشریف فرمائیں. تو اس وقت ہم میزبان شاعر ہیں جو ہندوستان سے آئے ہیں، اور میں ہندوستان کی سرزمین پر پاکستانی مہمانوں اور پاکستانی شعراء کا خیر مقدم کرتا ہوں. تو اس سے پوری گفتگو کا، اس گفتگو سے پورا جو مشاعرے کا ماحول تھا وہ تبدیل ہو گیا، اور بہت لوگوں نے اس فقرے کو بعد میں بھی دہراتے رہے. تو یہ ظاہر ہے جو پہلو تھا وہ سردار جعفری صاحب کے ہی ذہن میں آ سکتا تھا، اور کسی کے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ ہم اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھے ہیں. تو یہ ان سے میرا ان کی خطابت سے جو ہے وہ پہلا جو تعارف ہوا وہ اس واقعے کے بعد ہوا. اچھا، پھر مجھے یہ سن 2014-15 میں جب ان کے 100 سال ہوئے ان کی پیدائش کے، 2013 میں ہندوستان میں بھی جشن منایا گیا، بلرام پور میں بھی اور سب جگہ. وہ تو خیر 1983 کی بات ہے، سوری. تو یہ 2013 میں جب ان کے 100 سال مکمل ہوئے تو اس وقت یہ خیال آیا، اور خاندان کے ایک دو لوگوں نے بھی مجھ سے کہا کہ بھئی آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ سردار جعفری صاحب سے کچھ کام کریں. تو یہ ایک کتاب جو ہے میری اس وقت میرے پاس ہے، میں دکھا دیتا ہوں. یہ علی سردار جعفری شخصیت اور فن کے نام سے میں نے مرتب کی، اور یہ بڑی پذیرائی ہوئی اس کتاب کی پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں سردار جعفری صاحب کے تعلق سے صرف ایک کام ہوا تھا، بہت بڑا کام تھا یقیناً، وہ جو افکار کا سردار جعفری نمبر تھا، اور اب وہ ناپید ہو چکا ہے وہ بھی. تو وہ ایک کام ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ جو دوسرا کام ہوا وہ اس کی سعادت میرے حصے میں لکھی تھی. تو یہ ایک سردار جعفری صاحب پر یہ بس قدرت نے کروا لیا کام، اور یہ سامنے آ گئی کتاب.
تو یہ ایک ذاتی تعلق جو کے حوالے سے ابھی جو کمال صاحب نے گفتگو کی، حسن کمال صاحب نے ان کی فلمی شاعری، تو میں یہی سوچ رہا تھا، آپ سے کل گفتگو بھی ہوئی تھی کہ یہ جو میری کتاب ہے اس میں اس وقت میں نے کوشش کی کہ اس میں ان فلموں کا ذکر کروں جن کے نغمات سردار یافی صاحب نے لکھے یا مکالمے لکھے، جن کا اسکرپٹ لکھا، مگر اس وقت مجھے کوئی بہت زیادہ معلومات اس سلسلے میں فراہم نہیں ہو سکی تھی. تو ان کے انتقال کے بعد، اس کتاب کے اشاعت کے بعد مجھے تھوڑا سا موقع ملا اس موضوع پہ کام کرنے کا، اور جب میں نے کام کیا تو پتہ چلا کہ کوئی 10 کے قریب فلمیں ایسی ہیں جو ہماری فیچر فلمیں جو کہلاتی ہیں، جن میں ان کے نغمات، چاہے ایک نغمہ ہو چاہے مکھڑا ہو، وہ شامل ہیں. پہلی فلم جو ابھی حسن کمال صاحب نے بتائی وہ فٹ پاتھ انہوں نے بتائی، لیکن جو میری ریسرچ ہے اس کے مطابق جو پہلی فلم جس میں ان کا کوئی نغمہ شامل ہوا تھا وہ نیا ترانہ تھی. اس فلم میں 8-9 نغمات تھے، جو باقی نغمات جو تھے وہ ایک شاعر تھے ولی صاحب، اور ان کے لکھے ہوئے تھے، جن کی ممتاز شانتی سے شادی ہوئی تھی ولی صاحب کی، اور وہ پاکستان آ گئے تھے، پھر پاکستانی فلموں میں بھی مصروف رہے. ممتاز شانتی کا بھی یہی انتقال ہوا. اور ایک نغمہ جو ہے اس فلم کا سردار یافی صاحب نے لکھا تھا، نیا ترانہ اس فلم کا نام تھا. پھر دھرتی کے لال ہے، انہونی ہے، زلزلہ ہے، دھوبی ڈاکٹر ہے ایک فلم، پردیسی، 11,000 لڑکیاں، شہر اور سپنا، ہمارا گھر. تو یہ ایک ٹوٹل 10 فلمیں بنتی ہیں، لیکن اس میں ان 10 فلموں میں سردار یافی صاحب کے ٹوٹل نغمات کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں ہے. یہی ہوا ہے کہ کسی فلم میں انہوں نے ایک نغمہ لکھا، کسی میں 2 لکھے. صرف شاید ایک آدھ فلم ایسی ہے جس میں ان کے 3 یا 4 گیت شامل ہیں، زلزلہ فلم میں. تو یہ ایک ایسا پہلو ہے سردار یافی صاحب کی زندگی کا کہ جو زیادہ ڈسکس نہیں ہوا، اور نہ افکار کے سردار یافی نمبر میں اس پہلو کے تعلق سے کوئی تحریر آئی، نہ جو میری کتاب ہے اس میں کوئی اس تعلق سے کوئی تحریر شامل ہو سکی. تو یہ ایک چونکہ ایک ایسا پہلو تھا جس پر میں نے چاہا کہ ذکر کروں. اور یہ تو وہ فلمیں تھیں جن کے 1 یا 2 یا چند نغمات سردار یافی صاحب نے لکھے، لیکن جو ان کا ایک کام ہے وہ کہکشاں، جو انہوں نے ایک سیریز بنائی تھی 7 شاعروں پر، اور جلال آغا جس کے ڈائریکٹر تھے، وہ ابھی افتخار صاحب نے بھی ذکر کیا، اس کا پرویز جعفری صاحب نے بھی کیا. یوٹیوب پر موجود ہیں اس کی بہت ساری اقتباس، اور میں نے تو یوٹیوب پر ہی ظاہر ہے دیکھا ہے وہ جوش ملی آبادی والا یا جگر والا مجاز کا. تو بہت اچھی انہوں نے اس میں ظاہر سب سے ان کا ذاتی تعلق بھی رہا تھا، سب کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا تھا. تو وہ ایک اچھا کام 7 ڈاکومنٹریز کی صورت میں سامنے آئے. اس میں حسرت بھی ہیں اور کئی شاعر اس زمانے کے جو سینئر شاعروں میں، تو ان پر ایک ڈاکومنٹری سردار یافی صاحب نے بنائی. تو یہ بھی ایک فلم کے تعلق سے ان کا کام تھا. پھر گفتگو کا جو پہلا شمارہ ہے اس میں بھی ایک ڈاکومنٹری کا سراغ مجھے ملا جو انہوں نے اقبال پر بنانی چاہی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ وہ ڈاکومنٹری مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اس کا اسکرپٹ جو ہے وہ گفتگو کے پہلے شمارے میں شائع ہو چکا ہے. تو اگر وہ نہیں بنی ہے تو یقیناً اس طرف توجہ دینی چاہیے، اور اس اسکرپٹ کو سامنے رکھ کر اس کی فلمی تشکیل کرنی چاہیے. تو یہ 2-4 کام تھے. پھر وہ سرمایہ سخن جو ان کی کتاب ہے اس کے دوسرے حصے کی بہت لوگوں کو تلاش ہے، اور اسی تسلسل میں بتاؤں آپ کو کہ 20ویں صدی میں سردار جعفری صاحب نے اپنی یادداشتیں لکھنی شروع کی تھیں، سوانحی یادداشتیں. آپ کو معلوم ہے لکھنؤ کی 5 راتیں ان کی ایک کتاب ہے جس میں ان کے کچھ سوانحی ملتے ہیں، لیکن وہ ظاہر سوانح جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی. تو یہ جو 20ویں صدی میں 10-12 قسطیں ان کی چھپی ہیں، اس میں سے 2-3 قسطیں ہمیں کراچی میں میسر آئیں، اور اس میں سے ایک چیپٹر جو ہے جوش ملی آبادی کا ہم نے شائع بھی کیا ہے اپنی کتاب میں. تو اگر کہیں کوئی آپ کو مطلب دہلی میں
एक्सेस हो किसी लाइब्रेरी में, रसाई हो उन किस्तों तक, तो उसको ज़रूर आप लोग मुरतब करें और उसको यानी लखनऊ की 5 रातें के साथ मजबूत करके उसको एक सवानही शक्ल दी जा सकती है। फिर सरदार जाफरी की बहनें जो उनके साथ रहती थी, रुबाब और सितारा, उन्होंने भी एक किताब लिखी है सरदार जाफरी बहनों की नज़र में। तो कई सोर्सेज ऐसे हैं कि जिनकी मदद से वो चीज़ें मुरतब करके और एक उनको यकजा करके सरदार जाफरी साहब की एक खुद नविश्त जो है वो मंजर आम पे लाई जा सकती है। खुद नविश्त भी हो जाएगी वो, और उनके बारे में लिखे हुए उनकी बहनों की जो याददाश्तें हैं और जो उनके और अहले खाना के याददाश्तें हैं, तो यह जो उनके यूनिवर्सिटी के ज़माने के जो दोस्त अहबाब थे, तसव्वुर अली हैदर साहब यहाँ कराची में रहते थे, उन्होंने भी अपनी याददाश्तें लिखी हैं और उसमें सरदार जाफरी साहब का बहुत जिक्र है। तो ये सारी चीज़ें यकजा करके सरदार जाफरी साहब की एक बहुत अच्छी खुद नविश्त नुमा कह सकता हूँ मैं, क्योंकि मुकम्मल तो वो खुद नविश्त नहीं होगी, एक सवाने मुरतब की जा सकती है और इसकी ज़रूरत है ताकि लोग जान सकें कि हमारे दरमियान से कैसा बड़ा आदमी हमारे दरमियान मौजूद था और जब वो रुखसत हुआ तो हम लोग कैसे उसके मतलब महरूम हुए हैं कितनी बड़ी दौलत से। और प्रोफेसर करार हुसैन का एक फकरा मुझे याद आ रहा है कि सबसे अच्छी मौत वो है कि जब वो आए तो इंसान जिंदा हो। वाह, ये जो फिक्रा है मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों पर अप्लाई हो सकता है और उनमें से एक नाम जो है सरदार जाफरी साहब का है। और बस इसी पे मैं समअप करूँगा क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और दूसरे अहबाब भी हैं, तो बस ये 2-3 बातें मुझे करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने याद रखा मुझे। अकील, मैं कहना चाहूँगा कि जो आपने फिल्म का जिक्र किया ना, ये फिल्म बन चुकी है सरदार जाफरी साहब की, और हमने 1988 में इकबाल की 50वीं बरसी जहाँ टोरंटो मनाई थी, तो उसमें एक ही प्लेटफॉर्म पे एक पाकिस्तानी एम्बेसी ने फिल्म दी थी और एक इनकी इंडियन एम्बेसी ने दी थी, जो सरदार जाफरी साहब की बनाई हुई फिल्म थी। हमने यहाँ शो भी किया था उसका, तो वो यकीनन अवेलेबल होगी और उसका स्क्रिप्ट वगैरह पूरा होना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी फिल्म थी ये तो बहुत अच्छी फिल्म है, मेरे लिए बिल्कुल नई है। और यकीनन इस फिल्म को फिर YouTube पे अपलोड करना चाहिए कहीं से उसको तलाश करके, और अगर हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने की है उसको, और उसको एम्बेसी के थ्रू हमें मिली थी। इंडियन एम्बेसी इन्वॉल्व थे, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इल्म में है वो चीज और वो उनकी दस्तरस रसाई में है। तो वो चूंकि मुझे नहीं हुआ, मैंने सिर्फ उसका स्क्रिप्ट पढ़ा था, गुफ्तगू में छपा था वो। मैंने कहा वजाहत कर दो। बहुत अच्छा अशफाक साहब, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। यहाँ में ख्वाजा शाहिद साहब ने एक जुमला लिखा है, बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि दिल्ली के लाल किले की शुरुआती एडिशन लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का स्क्रिप्ट उन्होंने ही लिखा था। तो ये भी एक इजाफी बात है। लाइट एंड साउंड तो जाहिर है कि हम लोग देखते हैं, और ये बात भी ख्वाजा शाहिद साहब ने यहाँ लिखी है। ये हम अकील अब्बास जाफरी साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इस परवेज जाफरी साहब मुझे करेक्ट करेंगे कि अभी तक सरदार जाफरी साहब के बहुत प्रोग्राम हुए होंगे, लेकिन ये वेबिनार अपनी नौइयत का पहला वेबिनार है जिसमें जाफरी साहब पर इतनी अच्छी गुफ्तगू हुई है, और जाफरी साहब के जो करीबी थे, जाफरी साहब के जो रिश्तेदार थे और उनके जो शागिर्द थे, वो सारे बैक वक्त, और अगर हम लोग नई नस्ल को भी मिला लें तो उनके जो चाहने वाले हैं, वो सब एक साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मेरे ख्याल से इस बात पे परवेज जाफरी साहब अपनी इख्तितामी गुफ्तगू में कहेंगे कि ये मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, ये पहला वेबिनार है, और ये अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद को ये मौका नसीब हुआ, इसके लिए हम भी अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। अब अकील अब्बास जाफरी साहब के बाद हमारे पास जो है वो एक सदारत, हालांकि सेशन की हसन कमाल साहब की थी, लेकिन हसन कमाल साहब को कहीं जाना था। तो मुझे इस बात का गम भी नहीं है कि सदारत जो है वो हसन कमाल साहब की थी और वो चले गए। मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका ये है, बल्कि अंजुमन के लिए खुशी का मौका ये है, हम सब के लिए, इशरत आफरीन साहिबा भी हमारे इस प्रोग्राम में हैं, मौजूद हैं। और अगर मैं सदारत को कहीं शिफ्ट कर सकता हूँ तो इशरत आफरीन साहिबा की तरफ कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छी शायरा और बहुत ज़ील शख्सियत और
ان کی شاعری پڑھ کے احساس ہوتا ہے کہ نئی شاعری کیا ہے اور نئے شاعری کے رجحانات کس طرح سے مرتب ہوئے ہیں، کس طرح سے نئی شاعری جو نئے لوگ شعر کہہ رہے ہیں ان کو جو لہجہ نصیب ہوا ہے، جو ان کو لہجہ ملا ہے، اس کو مرتب کرنے میں عشرت آفرین صاحبہ اور جو ان کے دو چار معاصرین ہیں ان کا کتنا بڑا رول ہے۔ میں عشرت صاحبہ کی شاعری کا بہت عاشق ہوں، اور ان کی شاعری اور ان کی ظاہر ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں ان کا انٹرویو بھی سنا تھا، تو ان کی گفتگو آج ہم اس پروگرام میں بھی ان کی گفتگو سنیں گے۔ میں بہت ہی نہایت احترام کے ساتھ محترمہ عشرت آفرین صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں علی سردار جعفری صاحب پر۔ عشرت صاحبہ آپ کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں اور اپنا وہ ویڈیو آن کر لیں اپنا۔ اب ویڈیو کس طرح آن ہوگا یہ ویڈیو شاید اس کے کے لیے سائڈ میں ویڈیو کے بٹن پہ کہ آپ شاید آسانی سے پہنچے۔ جعفری صاحب یہ ویڈیو تو شروع سے آف ہے اور میں سمجھ نہیں معلوم مجھے میرے خیال سے آف ہے اس لیے کہ تم نے آف کیا۔ پرویز جعفری جی اچھا جی چلیں یہ آ گیا جی آگے جی بہت شکریہ جعفری صاحب۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آج سردار جعفری صاحب کے اس یوم پیدائش پر یہ ان کا 107ویں سالگرہ ہے ان کی۔ آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام کیا ہے، میں واقعی اس کے سحر میں مبتلا ہوں، اور بہرحال میری تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں صدارت وغیرہ کی کسی اس میں اپنے کو سمجھوں، اور لیکن یہ عرض کرنا چاہوں گی اشفاق بھائی موجود ہیں، ابھی عقیل تھے، اور میں بس مختصر کچھ لکھا ہوا ہے جو میں پیش کروں گی۔ اس کے علاوہ دو ایک باتیں، جیسا کہ اتنی خوشگوار اور اتنی عالمانہ گفتگو چل رہی تھی کہ یہ تعدیر چلتی رہے تو کوئی ظاہر ہے کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، وقت کا احساس نہیں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم جہاں ہیں یہاں بہت رات ہو چکی ہے۔ تو ایک بات کی میں ذرا سی تصحیح کر دوں کہ کراچی میں سردار جعفری صاحب اپنی بہن کے گھر نہیں ٹھہرتے تھے، بلکہ اپنے بھتیجے سجاد جعفری صاحب کے ہاں ٹھہرتے تھے، اور وہاں جن صاحبہ کا ذکر میرا خیال ہے سحر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ان کی بہن کراچی کالج میں پڑھاتی تھی، وہ ان کی بھانجی تھی، ان کی بڑی بہن کی بیٹی، جو کہ سجاد بھائی کی وائف ہیں، بیگم ہیں۔ تو دونوں مطلب فرسٹ کزنس ہیں، اور وہ سجاد جعفری جو ہیں وہ بڑے بھائی کے بیٹے سردار جعفری صاحب کے، اور انہی کے یہاں اسی نسبت سے وہ ٹھہرتے تھے بھائی کے بیٹے کے گھر میں۔ تو میں ان کی بڑی بہن صادقہ پھپھو جو سردار چچا سے بڑی تھی عمر میں، وہ بھی کراچی میں تھی اور اپنے پورے خانوادے کے ساتھ۔ اور میں جب سب سے پہلی دفعہ جب سردار جعفری صاحب سے ادبی محفلوں کے علاوہ گھر پہ ملی ہوں تو وہ سجاد بھائی کا گھر تھا، اور وہیں پر میں نے صادقہ پھپھو کے ساتھ وہ کھانا وانا کچھ ہو رہا تھا، تو میں نے کہا جب تک وہ آئے نہیں تھے سردار جعفری صاحب، تو میں نے کہا میں کچن میں آ گئی کہ بتائیے مجھے، میں کچھ مدد کر دوں۔ تو انہوں نے کہا، تو اب بعد میں ہنستی ہیں بھابھی ہماری شبو بھابھی، یعنی سجاد بھائی کی بیگم، کہ بھئی یہ ارہر کی دال پکا کے تم نے ہمارے یہاں دلوں پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ ہے ہمارے رشتے کی پہلی بنیاد۔ جعفری صاحب تو بہت ارہر کی دال کا ذکر کیا کرتے تھے، شاید آپ اس کو جانتے ہو۔ بہرحال میں آج ان کی علمی اور دوسرے پہلوؤں پہ ان کا بہت ذکر، ان کے پہلوؤں پہ روشنی ڈالی گئی۔ میں ایک تھوڑی سی مختصر سا ایک مضمون ہے یہ پیش کر دوں گی تاکہ آپ لوگ ذرا سا کہ وہ گھر کے اندر کیا تھے اور کیسے تھے، ایک جھلک ہے یہ۔ تو آج علی سردار جعفری صاحب کی 107ویں سالگرہ ہے،
ان کا انتقال 87 برس کی عمر میں 1 اگست سن 2000 کو بمبئی میں ہوا۔ 87 برس کی عمر کو پہنچنے تک وہ ہمہ وقت مصروف اور پوری طرح فعال رہے۔ ان کے بعد ان 20 برسوں میں ان کے بارے میں 20 کتابیں اور آئی ہیں۔ اس کے باوجود ابھی ان کی بہت کچھ تحریر، تحقیق اور اشاعت طلب ہے۔ میں آج صرف ان کی روزمرہ زندگی کے حوالے سے مختصراً اپنی یادداشت کو سمیٹنے کی کوشش کروں گی۔ مجھے یاد ہے کہ میں 1984 میں ایک مشاعرے میں شرکت کی غرض سے جب پہلی بار کراچی سے بمبئی پہنچی اور سردار جعفری صاحب کے گھر گئی تو اس سادہ سے رہن سہن کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بنیادی ضرورتوں کے سوا سامان تعیش کا اس گھر میں کوئی تصور نہیں تھا۔ ان کے یہاں مہمان خانے میں دروازے کے ساتھ ایک بڑی رائٹنگ ٹیبل تھی اور سامنے دیوار کے ساتھ بک شیلف کے سامنے رنگین پلاسٹک سے بنی ہوئی لوہے کی چند معمولی کرسیاں مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے تھیں۔ سامنے 2 تخت بچھے ہوئے تھے، ایک دیوار کے ساتھ کھڑکی کے قریب اور دوسرا اسی کے سامنے دوسری دیوار کے ساتھ رائٹنگ ٹیبل کی پشت پر۔ یہ جعفری صاحب کی لائبریری یا اسٹڈی بھی تھی اور یہی مہمان خانہ بھی۔ مہمان کی آمد پر تخت کی چادر درست کر دی جاتی اور گاؤ تکیوں کو سلیقے سے لگا دیا جاتا تھا۔ میرے سامنے ایک بار اطلاع ملی کہ ترکی کے رہنما ان سے ملنے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر تخت پر عمدہ کڑھائی کی چادریں بچھا دی گئیں اور گاؤ تکیوں پر اسی طرح کے غلاف چڑھا دیے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ تہہ کر کے رکھ دیے گئے۔ ایک بار گھر میں رنگ روغن کروانے کا ذکر نکلا۔ پتہ چلا کہ 2-3 سال سے دودا، بچے انہیں دودا پکارتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے بیٹے ان کے ہمارے ناظم بھائی نے دودا کہا تھا تو سارے بعد کے جو بچے تھے گھر کے وہ سب یہی کہنے لگے، تو اس لیے ہم لوگ سب انہیں گھر میں جو بچے تھے وہ دودا کہتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ 2-3 سال سے دودا روغن نہیں ہونے دیتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو چچا جان نے کہا آئیے میں آپ کو دکھاؤں کہ کیوں۔ پھر دیوار پر اپنے پوتے اقبال کی، اس وقت اقبال کی عمر کوئی 4-5 سال تھی، اپنے پوتے اقبال کی ہاتھ کی بنی ہوئی ٹیڑھی میڑھی لکیروں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو کیسی عمدہ ڈرائنگ ہے، بچے کا تخیل ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں اسے مٹا دو، آخر اس میں خرابی کیا ہے؟ مجھے تو یہ دیواریں ایسی ہی اچھی لگ رہی ہیں، اور ہنستے ہوئے چلے گئے۔ لکھتے وقت اقبال اور مہناز اکثر ان کے ارد گرد کھیلتے رہتے تھے اور اگر کوئی ٹوکنا چاہتا تو وہ اسے روک دیتے تھے۔ وہ بچوں سے مخاطب ہوتے وقت تھوڑا سا جھک کر اپنے آپ کو اس کے قد کے برابر لے آتے تھے اور عموماً سرگوشی کے انداز میں بات کرتے تھے، جیسے ہم جولی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ بچوں سے چھیڑ کر بات کیا کرتے تھے اور خاص ڈرامائی انداز میں سوال جواب کیا کرتے تھے۔ میں نے اس کو مختصر کر دیا ہے، وہ تفصیل بھی ہے کہ ایک بار میں نے اقبال سے ان کو بات کرتے سنا کہ وہ کس طرح کہہ رہے تھے کہ یہ لاؤ، اور بچے کی توجہ مبذول کر دیتے تھے۔ میں بچپن سے سنتی آئی تھی کہ عید یا تو بچوں کی ہوتی ہے یا پھر ان کی جو 30 روزے رکھتے ہیں۔ شادی کے بعد بمبئی میں میری وہ پہلی عید تھی، یہ سن 1987 کی بات ہے۔ میں نے دیکھا کہ صبح گھر میں ایک گہما گہمی کا سما ہے۔ سردار جعفری صاحب نیا کھڑکھڑاتا ہوا سفید کرتا پاجامہ زیب تن کیے بے چینی سے ٹہل رہے ہیں اور بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ صبح کے 7 بج گئے ہیں اور عید کی تیاریاں مکمل نہیں ہیں۔ باورچی خانے میں سلطانہ چاچی اور ناہید بھابی دونوں ساس بہو عید کے پکوان کی تیاری میں مصروف تھی۔ میں نے پوچھا کہ
मैं भी कुछ मदद करूं? नाहिद भाभी ने कहा, बस शीर खुरमा तैयार है और पुलाव की यखनी चढ़ाने जा रही हूं। मैंने कहा, मैं आज आपको अपने हाथ की बहुत अच्छी बिरयानी खिलाऊंगी। मैंने भी ताज़ा ताज़ा सिंधी बिरयानी बनानी सीखी थी, जिसके मज़ाहरे का ये नादिर मौका था। नाहिद भाभी ने पहले मुझे टालने की कोशिश की, लेकिन फिर मुरव्वत में खामोश हो रही। मैंने जब सारा हरा मसाला तैयार कर लिया तो सरदार चचा की नजर पड़ी। वो गालबन हरा मसाला देखकर चौंके। मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद नाहिद भाभी घबराई हुई आई और बोली, इशरत ये मसाला रख दो। मैंने कहा, क्यों? बोली, दोदा कह रहे हैं। इशरत, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि सिंधी बिरयानी क्या होती है, लेकिन अभी नाहिद भाभी की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि वो खुद आ गए और कतियत के साथ बोले, आपकी बिरयानी हम किसी और दिन खा लेंगे, आज तो हमारे यहाँ यखनी पुलाव ही पकता है, क्योंकि आज ईद का दिन है। पुलाव और बिरयानी का फर्क उस रोज मेरी समझ में आया। सरदार जाफरी साहब ईद निहायत रवायती अंदाज से मनाते थे। सुबह से लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता था। बोमन जी पेटेट रोड पर सीता महल का 5 मंजिला फ्लैट एक मुतमव्वल आबादी थी। यहाँ हर मजहब और हर अकीदे के लोग रहते थे। मैंने देखा कि पड़ोस में सब जगह सुबह सुबह सिवैयां भेजी जा रही हैं। मैं ये भी देखकर हैरान रह गई कि सरदार जाफरी साहब की जेब में 1-1 या 2-2 रुपए के नए नोटों की गड्डी है। ईद के एहतमाम में पहले से नए नोट भुना कर रखे गए थे और सबको 2-2 रुपए अपने हाथ से ईदी बांटते थे। मुझे कुछ ज्यादा ईदी मिली। मैंने ईदी लेकर हस्ब रिवायत आदाब किया तो मुस्कुरा कर बोले, हमारे यहाँ आपकी ये पहली ईद है, इसलिए ज्यादा मिले हैं। अगले साल आपको भी 2 रुपए मिलेंगे। ईद के दिन सारा दिन उस घर में एक गहमा गहमी का आलम रहता था। हर अकीदे के लोग उन्हें आदाब करने और 2 रुपए का कड़क नोट ईदी में वसूल करने पहुंच जाते थे। उनकी फिक्र और उनके नजरियात के बारे में मेरा जो इमेज था, उसके बाद उनकी शख्सियत का ये पहलू बहुत अनोखा लगा। लेकिन आगे चलकर मुझे महसूस हुआ कि उनके यहाँ जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज और बगावत थी। खूबसूरत रिवायात, अक़दार और मजहब के खिलाफ हरगिज नहीं। इसीलिए अमलन वो अपने रिश्तों और कदरों से जुड़े हुए इंसान थे। उनकी 2 छोटी बहनें 1955 से लेकर तादम मर्ग उनके साथ रहीं और बहुत वक़ार के साथ रहीं। वो अपनी दोनों छोटी बहनों से बेहद मोहब्बत करते थे और उनकी अदबी सलाहियतों का अक्सर जिक्र करते थे। वो उनसे सियासत और अदब पर भी तादेर गुफ्तगू करते थे। मैंने देखा कि रोजाना सुबह नाश्ते के बाद वो अपनी मेज कुर्सी पे आकर बैठते तो बहनों का हाल पूछते और इत्मीनान से बातें करते रहते थे। वो दोनों खुद कफील और फाल जिंदगी गुजार रही थी और जाफरी साहब की अपनी दोनों बहनों के साथ गहरी जहनी हमाहंगी थी। उनके घर में औरतों का बेहद एहतराम था। वो बेटे पर बहू को तरजीह देते थे। सरदार जाफरी साहब टेलीविजन में प्रोड्यूसर एमरिटस थे, लेकिन उनके घर में टेलीविजन नहीं था। वो अपने प्रोग्राम पड़ोसी दोस्त पटेल भाई के यहाँ देखते थे। ये गुजराती फैमिली जाफरी साहब के मद्दाहों में से थी। दूरदर्शन पर जाफरी साहब का प्रोग्राम आता तो पूजा पाठ छोड़कर बैठ जाते और प्रोग्राम शुरू होने से पहले घंटी बजाकर इत्तला भी देते थे। जाफरी साहब उन्हीं के यहाँ अपने प्रोग्राम देखते थे। बम्बई में इलेक्ट्रिक ट्रेन के अलावा टैक्सी भी आम थी। ये एक और वाकया है। जाफरी साहब अक्सर टैक्सी से सफर करते तो रास्ते में टैक्सी ड्राइवर से हालात हाजरा पर गुफ्तगू होती रहती थी। कई बार ऐसा हुआ कि टैक्सी ड्राइवर ने कहा, जाफरी साहब आज आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, या ये कि आज आपका प्रोग्राम हमसे मिस हो गया। सरदार जाफरी साहब बच्चों के लिए हमेशा कोई ना कोई तोहफा लेकर आते थे। रोजमर्रा जिंदगी में घड़ी की सुई के साथ काम करने के आदी थे और खाने पीने के मामले में भी उनका हिसाब मुकर्रर था। सुबह में एक दोस्त, मार्मलेड, एक अंडा और एक प्याली चाय। दोपहर को थोड़े से चावल, दाल और तरकारी, लेकिन मौसम का फल जरूर मौजूद होता था। और शाम को सिर्फ एक रोटी और कलिया वगैरह। एक दिन मैंने खातिर में एक और रोटी पेश की। बोले, मैं एक रोटी से ज्यादा नहीं खाता। एक खुदा,
एक रोटी और एक बीवी, ये मेरा ईमान है। मई 2000 की बात है जब सरदार जाफरी साहब की अलालत की पहली इत्तला हमें मिली। इब्तदा में निस्यान के आसार मालूम हो रहे थे, अभी बाहम मशवरे हो ही रहे थे कि बम्बई के अस्पताल की MIR की रिपोर्ट आ गई। सरदार जाफरी का हाफजा बला का था, वो सरापा जहन थे और मौत ने भी उसी दरवाजे से दस्तक दी। सुल्ताना चाची से फोन पर बात होती तो वो कहती, सरदार बिल्कुल खामोश हो गए हैं, गुमसुम रहते हैं, कोई आता है तो अजनबियों की तरह उसकी सूरत तकते रहते हैं, अखबार देखते हैं लेकिन चेहरे के तासुरात से ऐसा लगता है कि पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। मैंने पूछा, कुछ लिखते भी हैं? उन्होंने कहा, नहीं, अलबत्ता कलम कागज सामने हो तो कागज पर फूल बनाते हैं। इसके बाद मुझे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई, बस मेरे जहन में वो फूल एक सवालिया निशान बनकर रह गया। और मैं अब भी सोचती हूँ कि ऐसे वक्त में जब सरतान ने उनके दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और हाफजे को इस हद तक धुंधला दिया था कि हर्फ से उनका रिश्ता बाकी नहीं रहा था, ऐसे में कागज पर फूल बनाने का अमल यकीनन एक इंकिशाफ की हैसियत रखता है। तारीख के औराक में दुनिया के बहुत से अजीम लोगों के वसीयतनामे महफूज होंगे, लेकिन सफ़ेद कागज़ पर नक्श ये सादा से फूल एक ऐसा अनोखा वसीयतनामा है जो सरदार जाफरी की उस अजीम जद्दोजहद का ऐलान भी है जो वो मोहब्बत और अमन की बका के लिए तमाम उम्र करते रहे। उन्होंने अपने हमअस्र शोरा के नाम नज़में लिखकर मोहब्बत की एक नई रिवायत का आगाज किया। यही मोहब्बत उनका मसलक था। उनके हाथ की खींची हुई आखिरी लकीरें शायद वही एक ख्वाब और इन्वर्टेड कामाज में है जो इंसान हमेशा से देखता आया है और देखता रहेगा। उन्हें जुल्म की ताकत पर यकीन था, उन्हें कलम की, माफ कीजिएगा, ये और एक ख्वाब और है जो इंसान हमेशा से देखता आया है और देखता रहेगा। उन्हें कलम की ताकत पर यकीन था, इसीलिए उनका कलम आखिरी दम तक किरतास पर फूल खिलाता रहा, जैसे कह रहा हो, जब कोपलें अपनी उंगली से मिट्टी की तहों को छेड़ेंगी, मैं पत्ती पत्ती, कली कली अपनी आंखें फिर खोलूंगा। शुक्रिया। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत और अच्छी शुक्रिया, और आप लोगों को बहुत मुबारकबाद और तमाम शुरका को। और मैं भी आपकी शुक्रगुजार हूँ कि इस महफिल में आपने मुझे शरीक किया और इस खुशगवार फरीज़े को अंजाम देने की बहुत शुक्रिया मौका दिया। साहिबा, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपके, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत अच्छी कोई और मौका होता तो तहरीर के बाद भी आपके शेर सुनते लेकिन जाहिर है कि वो मौका नहीं है। और आपकी तहरीर और आपकी तकरीर और आपकी शायरी लाजवाब है। मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने शिरकत की और इतनी अच्छी तहरीर हमको सुनाई जो हमारे इस अंजुमन के प्रोग्राम में रिकॉर्ड में आ गई। अब मैं इस प्रोग्राम में चूंकि बार बार 2 मरतबा तो मेरे घर की लाइट जा चुकी है और अभी भी मुस्तकिल यही डिस्टर्बेंस है। मैं वक्त भी काफ़ी हो रहा है और मैं बिना किसी तमहीद के तीसरे सेशन की तरफ जाना चाहूँगा अगर परवेज़ जाफरी साहब इजाज़त दें। लेकिन उससे पहले कि मैं तीसरे सेशन की तरफ जाऊँ, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ परवेज़ जाफरी साहब से। जाफरी साहब, अगर आप एक मरतबा शुक्रिया अदा करें हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत ये मुनासिब रहेगा। आवाज आ रही है परवेज़ जाफरी साहब आपको? आपकी आवाज जरा सी बंद हो गई है, फरमाएं। आपकी आवाज बहुत क्या आवाज बंद हो गई है जाफी साहब? मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। अच्छा, ये आपके ये गड़बड़ करता है मामला, ये वो कर जी देता है।
जी जी अब आवाज आ रही है सबको? अब आ रही है आपकी आवाज। यानी मेरी आवाज तो इतनी करख्त है कि बहुत दूर तक जाती है, मैं कोशिश करता हूँ धीरे बोलने की। तो मैं पहले तो ये अर्ज करूं कि अभी इशरत जिन जिन का जिक्र कर रही थी, यानी मेरे अलावा सरदार जाफरी साहब के साहबजादे अली नाजिम जाफरी साहब भी मौजूद हैं प्रोग्राम में, और उनके पोते इकबाल भी मौजूद है जिनका अभी इशरत जिक्र कर रही थी, और बड़े भाई हमारे सज्जाद जाफरी और साहब भी मौजूद हैं जिनका इशरत जिक्र कर रही थी। शब्बो भाभी भी हैं हमारे, और बहन भाई भी इसमें सब लोग मौजूद हैं। और मैं न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि उन सब की तरफ से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपके अंजुमन की प्रोग्राम की यह कामयाबी है कि तकरीबन पूरा खानदान यहाँ मौजूद है, यानी जाफरी साहब के पोते और पर पोते भी माशाल्लाह मौजूद है इस पे प्रोग्राम में। सब लोग आपकी इसमें शरीक हैं। तो और भी जो हमारे भाई बहन जो मुझे नजर नहीं आ रहे इसमें, शैला बाजी अभी दिखाई दी थी बम्बई से, वो भी इसमें शामिल हैं। तो सबकी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अंजुमन का और अपने मेहमानों का जो इसमें आए, हसन कमाल साहब का और अशफाक भाई का। उनका बहुत साथ रहा है सरदार जाफरी साहब का, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम टोरंटो में किए हैं। यानी मुशायरे तो हम भी बहुत करते रहे, लेकिन वो 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस करते थे और उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम शायर और अदीब जमा होते थे, और आखिरी दिन मुशायरा भी होता था। और उन्होंने उसका जिक्र किया जो मैं 100 साला प्रोग्राम बलरामपुर वाले, जो जाफरी साहब की सरजमीन है, वहाँ वो प्रोग्राम होने वाला था। और मैं उस पर इत्तेफाक से बम्बई पहुंचा हुआ था और पूरी तैयारी थी, और मतलब एक पूरा कारवां अदीबों और शायरों का था जो बलरामपुर जाने के लिए तैयार था। और उस वक्त चुचा जान ने कहा कि भाई टोरंटो में और यूरोप में और अमेरिका में वो कुछ लोग मनाना चाह रहे हैं और ये अशफाक हैं, इनसे बात कर लो। और इन अशफाक भाई ने मुझे 2 मिनट में क्लोज कर दिया, और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा तो घर है और बलरामपुर उनकी वो है, बाहर हम लोग कर रहे हैं, और वो ऑक्सफोर्ड में हो रहा है और यहाँ टोरंटो में हो रहा है और यहाँ वो हो रहा है। उन्होंने मुझे क्लोज कर दिया। मैंने कहा अच्छी बात है, आप ही लोग कर लीजिए। लेकिन यह है कि कुछ हमारे यहाँ पंडित कहते हैं कि साइत होती है, और वो उसी वक्त की साइत थी जो टल गई, और वो जश्न दोबारा कभी बलरामपुर में नहीं हो सका, जिसका मुझे जिंदगी भर अफसोस है कि वो नहीं हो सका। दोबारा मैंने एक मरतबा कोशिश की 84 में, सारी सीटें वगैरह बुक हो गई। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह में अपने साजिंदों के चल रहे थे कि जी हम वहाँ पे गाएंगे, और सारे शायर और वो थे, लेकिन बहरहाल वो कभी हो नहीं सका उन वजूहात की वजह से। तो वक्त ज्यादा हो गया है। मैं सिर्फ एक चीज और अर्ज कर देना चाहता हूँ कि अपने भाई अकील अब्बास जाफरी ने जिक्र किया उस डॉक्यूमेंट्री का, तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के ऊपर उनकी डॉक्यूमेंट्री है जिसकी कहानी और मुकालमे दोनों उन्होंने लिखे थे, और वो मौजूद है। अशफाक भाई ने भी उसे कंफर्म किया कि वो है। अब वो फिल्म डिवीजन के लिए मेरे ख्याल से बनी थी, बम्बई में कोई है और तलाश करने की कोशिश करे तो शायद मिल जाए, लेकिन बहरहाल वो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के अलावा उनकी हिंदुस्तान हमारा, फिर बोलो ऐ संत कबीर, और अंग्रेजी में उनकी डॉक्यूमेंट्री थी, उसकी करीब 3 किस्तें आई थी। वो द लिटरेरी स्ट्रॉन्ग या ऐसे कुछ नाम था उसका। तो वो भी जनाब मौजूद हैं, और मेरे ख्याल से और तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका मैं भी जिक्र करूं। बस आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं,
हमारे यहाँ तो रात के 2:30 बज रहे हैं, लेकिन वक्त का पता नहीं लग रहा। तो आप अपने अगले सेशन की शुरुआत कीजिए। मैं देख रहा हूँ हमारे पुराने दोस्त प्रोफेसर फातमी नजर आ रहे हैं। एक अरसे बाद हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं और बहरहाल और वो मौजूद हैं और उन्होंने सरदार जाफरी साहब के ऊपर बहुत काम किया है। उनकी कुल्लियात जिसका जिक्र हो रहा है वो भी अली अहमद फातमी साहब ने मुरतब की है। और उसके अलावा कोई अभी कह रहा था, प्रोफेसर सईद अंसारी साहब कह रहे थे कि उनकी बाकियात भी इसमें शामिल होनी चाहिए। फातमी साहब ने उस किताब को भी मुरम्मत किया है, सरदार जाफरी की यानी बाकियात। और उसके अलावा भी एक किताब और है, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा काम अली अहमद फातमी साहब का है, जो यहाँ तशरीफ रखते हैं और इस अगले सेशन की सदारत करेंगे।